بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل ایس ٹی این کے لوٹ مار کرنے والے کرداروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بے ملک نواب کا ذکر کیا تھا۔ نشانی اس کی وگ ہے، لیکن دیکھیں جب ایس ٹی این کی بات ہو رہی ہے وہ اگر کی جائے تو اس کی تباہی بھی ایس ٹی این کے ذمہ پڑتی ہے، یعنی ان لوگوں نے جن کے نام ایس ٹی این سے شروع ہوتے ہیں وہی بڑے کردار ہیں۔ اور میں نے کل جو بے لباس عورت کا حوالہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ جس کا ہاتھ پڑا ہے اس نے اس ادارے کی ایسی تیسی کر دی ہے، جیسے اب ایک انگریز آیا دیکھنے کے لیے ایس ٹی این کو، وہ جانتا تھا، ٹیکنیکل آدمی تھا، کیمرے فلاں مائک فلانا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے کہ اس 40 کنال زمین پر قبضہ کیا جائے یا قبضہ جمایا جائے۔ یہ میرا خدشہ ہے۔ اب ایف آئی اے کی محترمہ آنسا نے ریکارڈ مانگ لیا۔ کل بڑی سفارشیں ہوئی، جو ملازم ہیں وہ کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر سے اتنے فون آئے کہ وہ اس کو مطلب موضوع کو ہی بند کرنا چاہتے تھے۔ خیر دیکھیں، ایک طرف ایس ٹی این ہے، ایک طرف لوٹ مار کرنے والوں کا اشتراک ہے، یعنی وہ بھی ایس ٹی این کا ہے، اور بہرحال کارکنوں نے بڑا میں سمجھتا ہوں اقدام اٹھایا ہے، پہل کی ہے، اور انہوں نے ایف آئی اے میں انکوائری شروع کرا دی ہے، انیشیٹ کرا دی ہے، اور محترمہ آنسا اسی کی ذمہ دار ہیں، یعنی وہی انکوائری کریں گے۔ احکامات تو کب ہوں گے، لیکوڈیٹ کب ہوگی، سفارشیں پہلے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اصل معاملہ ہے وہ 40 کنال زمین پر قبضہ جمانا جو وزارت اطلاعات کی زمین ہے۔ ایک جرنلسٹ ہے اور ایک موضوع ہے، ایک جرنلسٹ ہے رانا، اس نے کیس جیت لیا ہے پلاٹوں والا۔ اب جو چور چکے ہیں نا، چور چکے، وہ آ گئے ہیں کہ ہمارے یہ 30 ڈالو، ہمارے یہ 60 ڈالو۔ رانا صاحب پھر چلے جاؤ اور کہو یہ چور اخبار نویسوں کے کفن بیچتے ہیں، اخبار نویسوں کو بیچتے ہیں، میڈیا کو بیچتے ہیں۔ یہ کیا کام ہے پریس کلب کا پلاٹوں کے ساتھ؟ او بھائی چائے بناؤ، میں نام نہیں دیتی، وہ چیزیں دو۔ آپ کون ہو؟ پریس کلب ہے جی، کون سا پریس کلب ہے؟ اور سارے جلی ہیں۔ میں حلف اٹھاتا ہوں، میں نے I9 میں ایک ریڈی دیکھی جس پہ 2 نمبر لکھے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا کہ خبروں کے لیے یہاں اطلاع کریں۔ اس سے آپ سمجھ لیں انہوں نے کس کس کو اخبار نویس بنا دیا ہے۔ خیر یہ تو بات کروں گا۔ اب ایس ٹی این کو لوٹنے والوں کا ذکر تھا۔ ایک خاتون ہے جس کا شاید ادھر چل رہا ہوگا معاہدہ ایس ٹی این کے ساتھ، اسے اس گئے گزرے دور میں 10 لاکھ مل رہے ہیں پروگرام کے، وہ تقریباً پڑتی ہے انہیں 20 لاکھ میں، اور باقی اخراجات علاوہ ہیں اس کے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو لوٹنا بند کرنا، یہ وہی ننگی عورت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔
کہ جو بے لباس پڑی ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہ آ کے اس کے ساتھ کرتی ہے. اورنگزیب ہرل نے اس کا کانٹریکٹ منسوخ کر دیا تھا بطور سربراہ عصبی ایس ٹی این. میں ایف آئی اے کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پر بھی تحقیق کریں کہ کس نے وہ معاہدہ ان حالات میں 10 لاکھ مہینہ پر بحال کیا. دیکھیں، مجھے ساری کہانی اور کہانیاں بھی پتہ ہیں. میں نے تو بھائی ملک کے نوابوں کا ذکر بھی کر دیا تھا. آج تاریخ تھی ہائی کورٹ میں لیکوڈیشن کی. اچھا، خود سرکاری وکیل بھی نہیں آئے تھے، کمپنی وکیل بھی نہیں آئے تھے. مطلب لوچے ہیں نا، لوچے لے رہے ہیں. ایڈمن افسر جو ہے، ایڈمن کا جو ذمہ دار، وہ پوچھے نا وکیل سے کہ آپ کو وکیل اس لیے رکھا ہوا ہے. ہائی کورٹ تو لکھتی ہے صبح 9 بجے کے بعد. آپ کدھر تھے؟ آپ کو مفت میں پیسے دیں. بہرحال بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں اور میں اس پر بات کروں گا. لیکن اسلام آباد میں ایک مساوات بلڈنگ ہے. میں بلاول صاحب سے کہتا ہوں آپ ملک کے مسائل بعد میں حل کیجیے گا، پہلے اس کی بتیاں تو جلوا لیں. اس کی سیڑھیاں جو ہیں ان پہ بتیاں لگوا لیں. اس میں لفٹ تھی، لفٹ چلوا لیں. سیڑھی آپ سے ڈرتا ہے ورنہ آپ کو روز جرمانہ کرے. جو بھی آپ نے ذمہ دار مقرر کر رکھے ہیں مساوات کے، انہیں کہیں مجھے یہ بلڈنگ ٹھیک کر کے بتاؤ، مجھے یہ بلڈنگ خوبصورت کر. ورنہ اس کو بلاول صاحب اس پہ ٹریکٹر بلڈوزر چلوا دیں. ذوالفقار علی بھٹو کی نشانیوں کی یہ حالت ہے. خدا حافظ.